بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ 3 سٹوریز پر ہم بات کریں گے۔ سب سے اہم جو ہے وہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے، ان کے ذاتی معالج کا بیان ہے، اور جو ابھی آج جو وہاں پر احتجاج ہوا سپریم کورٹ کے سامنے، جس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کی چیف جسٹس صاحب سے ایک 40 منٹ کی ملاقات ہوئی، تو اس میں جو بتایا گیا ہے وہ میں آپ کو پوری اس کی تفصیل دوں گا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ صرف ابھی معالجین کی، یعنی جن لوگوں نے ڈاکٹر صاحبان نے ایگزامن کیا ہے، جو پروسیجر کیا ہے، اس کی ایک سیل بند میڈیکل رپورٹ ملے گی، وہ ان کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں عمران خان صاحب کے، وہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ایکسیس جو ہے وہ شاید دے دی جائے عمران خان تک۔ لیکن ان کے ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے؟ ابھی تک جو انفارمیشن آئی خان صاحب کی بیماری کے حوالے سے، تو ڈاکٹروں کا کیا کہنا ہے کہ وہ کیا بیماری ہو سکتی ہے، اس کا کیا علاج ہوا یا ہونا چاہیے تھا، اور آگے کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ایک شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کا ایک اعترافی بیان ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اور فیلڈ مارشل ہم نے دنیا کے مختلف ممالک کے دورے کیے، ان سے ہم نے پیسے مانگے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، اور پھر وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ پیسوں کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں وہ کام کرنے پڑے شاید جن کا جواز نہیں بنتا تھا۔ اب وہ کیا کام ہو سکتے ہیں، اور پھر ایسے پیسے لینے کی کیا ضرورت تھی جس میں جو قومی عزت ہے ہماری اس پر آپ کمپرومائز کریں؟ کہیں یہ فلسطین والے معاملے کی تو بات نہیں ہو رہی، ٹرمپ کے جو پیس بورڈ ہے اس کی بات تو نہیں ہو رہی، کہاں سے وہ پیسے آئے اور کیا کیا کمپرومائز ہوا، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور پھر تیسری کہانی، لاہور میں وہ جو خاتون اپنی بچی کے ساتھ گری، اس کے ہسبینڈ نے جو کہانی سنائی وہ آئی ہے سوشل میڈیا پر، لیکن ایک سوال ہے کہ جن پولیس افسران نے اس پر تشدد کیا، اور وہ جو ایک آلریڈی غم میں فیملی تھی، جن کو آلریڈی وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک بچی اور ان کی بہو جو ہے وہ چلی گئی ہے، اس کے ہسبینڈ اور اس کے کزن کے ساتھ جو نازیبا سلوک ہوا، جو تشدد کیا گیا، ان پولیس افسران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور پھر جو ایک سو کالڈ پرفارمنس مریم نواز کی 8 بجے پرائم ٹائم پہ تمام چینلز کے پروگرام کو روک کر تو وہ چلائی گئی، اور جس طریقے سے انہوں نے ایکٹنگ کی، تو ایک بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا اب یہ پاکستان جو ہے بس ایکٹرز کی زد میں ہے، اور اسی طرح کی کہانیاں ہمیں ملیں گی، اسی طرح کے ڈرامے ہمیں ملیں گے؟ سو ویری ایک بڑا درد فل یعنی پین فل ہے یہ سارا معاملہ، جس پر میں بات کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں، انہوں نے جو ایک بیان دیا ہے بہت ہی وہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں ملی، خان صاحب کو ہم نہیں دیکھ سکے، لیکن وہ جو بیماری CRVO ریٹنا کی جو بیماری ہے پتلی کی، وہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا پمز میں علاج ہی نہیں ہو سکتا وہاں پر، کیونکہ وہ ایک خاص قسم کی بیماری ہے، اور خاص قسم کے ڈاکٹر جو ہیں جنہوں نے ٹریننگ لی ہو وہ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو دوسری انہوں نے اہم بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ جو بیماری ہوتی ہے پتلی کی، یہ کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ کے جسم میں کوئی بیماری، مثلا آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو، آپ کا شوگر ہو، آپ کا خون گاڑھا ہو رہا ہو، کولیسٹرول کا کوئی ایشو ہو، یہ جب آپ کے اندر ہوتی ہیں چیزیں تو پھر یہ بیماری نکلتی ہے۔ تو اس لیے صرف اس بیماری کا جو علاج ہے وہ مریض کو خطرے سے باہر نہیں نکالتا، یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی سنگین صورتحال ہے۔ آئیے آپ ان کی اس کی ابھی تک وضاحت یا تصدیق نہیں ہو سکی کہ بیماری کی نوعیت کیا تھی۔ ہمارا کنسرن ہے کہ یہ کافی ایک سیریس کنڈیشن ہے، اور اس کے لیے ایکسپرٹ میڈیکل کیئر ریکوائرڈ ہے۔ ہر آنکھوں کا ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا، بلکہ خاص آنکھوں کے ڈاکٹر جنہوں نے سب اسپیشلسٹ ٹریننگ اور ایکسپیرینس حاصل کیا ہوتا ہے ریٹنا کی بیماریوں میں، وہ اس بیماری کا علاج کرتے ہیں عموماً۔ جہاں تک ہمیں پتا ہے، اسلام آباد کے جس ہسپتال میں خان صاحب کو لے کے جایا گیا، اس میں اس طرح کے اس نوعیت کے ڈاکٹر نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ میں ساتھ ساتھ کہتا چلوں کہ اس بیماری کے پیچھے اکثر کوئی اور بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مینیفیسٹ ہوتی ہے یا یہ شروع ہوتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو سکتی ہے، شوگر اگر زیادہ ہو، ڈائبٹیز ہو، کولیسٹرول اگر زیادہ ہو خون میں، کچھ اور آٹو امیون کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ہائپرکوائگولبل اسٹیٹس ہوتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ خون میں جو جمنے کی قوت ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور غلط جگہ پہ غلط وقت پہ شریانوں کے اندر ہی خون جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی ساری بیماریوں کے لیے بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے خان صاحب کے، اور اس کا اپروپریٹ علاج بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے بھی ضروری ہے
کہ نہ صرف ریٹنل اسپیشلسٹ بلکہ جنرل فزیشنز کو بھی خان صاحب کا علاج اور اس کی انویسٹیگیشن اور ٹریٹمنٹ کے دوران شامل کرنا ضروری ہے. اور ہمارا خیال ہے کہ میں یا ڈاکٹر فیصل سلطان جو میری کلیگ ہیں یہاں پہ، دونوں ہم خان صاحب کی پرسنل فزیشنز رہے ہیں پچھلے 20 سال یا اس سے بھی زیادہ سے، اس لیے ہمارا خیال ہے کہ ہم میں سے کسی کو اس میں انوالو ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ جو ساری صورتحال ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں، اس میں تو بہت ضروری ہے کہ فوری طور پر ان کے جو معالج ہیں ان کو ایکسیس دی جائے خان صاحب تک اور ان کا پورا علاج کرایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان خدا نہ خواستہ ایک پاسبلٹی ہے کہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری ہوئی ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ بیماری خود سے نہیں ہوتی، یہ کسی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس وجہ کو فائنڈ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. لیکن حکومت اس کی اجازت نہیں دے رہی. آج افریدی صاحب جو ہیں وہ بیٹھے رہے سپریم کورٹ کے باہر بھی، سلمان اکرم راجہ کی بات بھی ہوئی، تو ایک بند سیل بند جو میڈیکل رپورٹ ہے کہ کیا کیا ہوا خان صاحب کے ساتھ، وہ انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر فراہم کی جائے اور وہ دی جائے ان کی فیملی کو، اور پھر ذاتی معالجین اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کی ایکسیس ہو یا نہ ہو. جب یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ایک پولیٹیکل کمیٹی کی جو میٹنگ ہے پی ٹی آئی کی وہ ہو رہی ہے. علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کی بھی اس میں شرکت ہے اور فیصلہ کیا جائے گا. اب اس میں ایک جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے، جو چیزیں پتہ چلی ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے، ہڑتال کی کال دینی چاہیے، سڑکوں پر نکلنا چاہیے، کے پی کے کو بند کر دینا چاہیے، فلاں فلاں فلاں. لیکن اس وقت سہیل آفریدی اور بہت ساری جو لیڈر ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ 8 فروری کا جو احتجاج ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے، عوامی رابطہ مہم کو تیز کرنا چاہیے، اور اس چیز کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ جو بیماری ہے ان حالات میں یہ اس بات کی شدت سے ضرورت ہے کہ آپ یہ جو 8 فروری کی ہڑتال ہے، جو احتجاج ہے، اس کو مزید کامیاب بنائیں. ابھی اگر غصے میں آ کر، اشتعال میں آ کر پی ٹی آئی کوئی فوری کال دیتی ہے تو اس کے نتیجے میں کوئی پرتشدد کارروائی ہوتی ہے تو حکومت کو ایک جواز ملے گا. ویسے تو جواز کے بغیر بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک جواز مل سکتا ہے جس میں یہ بہت زیادہ تشدد کریں. 8 فروری کا جو احتجاج ہے اس سے توجہ ہٹ جائے اور وہ اس طرح سے کامیاب نہ ہو جس طرح توقع کی جا رہی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو انفارمیشن لیک کی گئی ہے بیماری کی، اس میں بھی یہ ایک چال ہو، کیونکہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی تو یہ چاہیں گے کہ پی ٹی آئی آئے، پھڈا کرے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھڈا کرے، اور پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ہی پی ٹی آئی کا صفایا کر دے اور ایک پولیٹیکل بینیفیشری یہ ہوں. یہ ساری چیزیں اس وقت زیر بحث ہیں اور پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی. لیکن لوگوں کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی مرضی سے، اپنے ٹائم سے احتجاج کرنا چاہیے، اور یہ جو واقعات ہیں ان کو استعمال کر کے تو 8 فروری کے احتجاج میں شدت لانی چاہیے، اس کو بھرپور کامیاب بنانا چاہیے. فوری طور پر کوئی بڑی کال جو ہے وہ شاید جو پی ٹی آئی کے جو مخالفین ہیں ان کو اس کا سیاسی فائدہ ہو جائے. اب ذرا آ جائیں جناب، میں آپ کو یہ شارٹ سنواتا ہوں. سب سے پہلے شہباز شریف صاحب کا یہ آپ سنیں. میں یہاں پر بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل ہم کئی ممالک میں گئے اور ان سے کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، یہ ہمارا ایکسٹرنل گیپ ہے، آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں، آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں. میں ان ممالک کا، دوست ممالک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری پذیرائی کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے مانگنے جاتا ہے تو اپنی عزت نفس کے اوپر وہ اس کی قیمت اس کو چکانی پڑتی ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور پھر بعد میں کوئی ایسا کہیں سے خواہش آ جائے تو اس خواہش کو وہ کتنی بھی وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز نہ ہو، آپ اس کا بوجھ لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حالات ہیں جن سے ہم گزرے. اب انہوں نے یہ جو بات کہی ہے، یہ بات بڑی تلخ بات ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ حکمرانوں کو یہ دن کیوں دیکھنا پڑا ہے اس کو بھی سوچنا پڑے گا. ڈیفالٹ پہ ہم کیوں گئے ہیں؟ کیوں ہماری اتنی جو اکنامک جو سچویشن ہے وہ اتنی خراب کیوں ہے؟ یہاں پر کاروبار کیوں نہیں ہو رہا؟ یہاں پر فورن انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی؟ یہاں پر روزگار کیوں نہیں مل رہا؟ جب آپ میرٹ پر نہیں چلائیں گے، جب آپ کرپشن کی کہانیاں لکھیں گے، جب آپ کے بے نامی اکاؤنٹس کے مقدمے نیب واپس لے لے گا، جب آپ اقتدار میں انہی لوگوں کو بٹھا دیں گے جو لوٹ کے لے گئے اس ملک کو، اور اس بات پر خفا ہو جاتے ہیں کہ آپ انہیں چور کیوں کہتے ہیں، جن کی پراپرٹیز لندن میں ہے، دبئی میں ہے، اور اس کی رسیدیں نہیں ہیں، وہ ایک بہت، اور پھر میرٹ تو بالکل نہیں ہے. تو وہ جو حکمران ہیں وہ بنیادی طور پر اس برائی کی جڑ ہے. تو اسی لیے
جو عوام کی منتخب نمائندہ حکومت ہے، جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، جو لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہوتی ہے، اس کو آپ نے اقتدار سونپنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو شہباز شریف صاحب کی جو بات ہے، یہ اس کی اگر آپ بنیادی وجہ خود اپنے دلوں میں سوچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو سسٹم ایسا ہو جس پر ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو حکمران بنایا گیا ہو جو اس کے حقدار نہ ہوں، جو میرٹ پر نہ آئے ہوں، جو جینوئنلی الیکٹڈ نہ ہوں، تو کیا ہوگا؟ آج بھی کوئی پاکستان کی اقتصادی صورتحال نہیں ہے۔ اگر سعودی عرب، چائنا، یو اے ای اگر اپنے ڈالر نکال لیں، 3 بلین ڈالر جو انہوں نے ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز میں دیے ہوئے ہیں، اور یہ جو آئی ایم ایف جو امریکہ کے کہنے پہ ہمیں سپورٹ دے رہا ہے، وہ اگر بند کر دے تو ہم آج بھی ڈیفالٹ میں ہیں، ہماری کوئی اکانومی نہیں ہے۔ اور یہ جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پھر بہت سارے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جن کا جواز نہیں ہے، بتائیں قوم کو کہ کہاں کہاں آپ نے بیچا ہے اس قوم کو۔ میں لفظ یہ سخت ہے لیکن میں استعمال کروں گا کیونکہ اس سے آپ کو غصہ آتا ہے کہ صرف ایک ایسے ٹولے کو حکومت پر مسلط رکھنے کے لیے آپ جا کے قرض لینے پر مجبور ہیں، لوگوں کے آگے، دوسرے ممالک کے آگے کشکول لے کے چلے گئے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو اس سے ملک میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ان لوگوں کو فائدہ ہے۔ تو ایسی حکومت جس کو عوام چاہ رہے ہو، جو میرٹ پر بات کر رہی ہو، یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے ہمیں یہ کہانیاں سنا کے۔ یہ ایک بہت ہی دکھ دینے والی بات اور بڑی سنجیدہ بات ہے، یہ ایک المیہ پاکستان کا انہوں نے بیان کیا ہے، اور وہ بتائے قوم کو کہ کہاں کہاں انہوں نے یہ سودے کیے ہیں اور کہاں کہاں انہوں نے اس کو بیچا ہے ہماری عزت کو۔ اب آخر میں وہ مرتضیٰ کی کہانی جو میرے تحصیل شور کوٹ سے جس کا تعلق ہے، اپنی بیوی کے ساتھ وہ آیا، اس کی جو کہانی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب میری بیوی اور بچی گر گئی، پولیس کو میں نے بلایا تو پولیس مجھے لے گئی، اور وہاں پر جو ایس ایچ او ہے زین عباس، اس نے بھی تشدد کیا، کوئی ایس پی صاحب ہیں بلال، انہوں نے بھی تشدد کیا اور اس کو مارا پیٹا اور یہ کہا کہ بتاؤ کہ تم نے اس کو قتل کیا ہے، تم نے اس کو کہیں اور بٹھایا ہے۔ اب مریم نواز صاحبہ کی جو پرفارمنس ہے، میں اسے پرفارمنس کہوں گا، ایکٹنگ، وہ آپ نے سب نے دیکھی، پوری بن ٹھن کے میک اپ کر کے آ کے تو یہ ہے وہ ہے، اس کو بھی معطل ہونا چاہیے، اس کو بھی یہ ہونا چاہیے، پوری قوم چاہتی ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں کسی کو معطل کرنے کا۔ آپ انویسٹیگیشن کروائیں اور محکمانہ کارروائی محکمہ کرے۔ آپ وہی بات جو میں نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کی ہے، میرٹ پر لوگوں کو لائیں۔ آپ جو لوگ سسٹم کو چلا رہے ہیں وہ اسی طرح جھوٹ بول رہے ہیں، ہر چیز پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک بندہ جس کی فیملی نے سفر کیا، ماں بیٹی، اس کی بیوی اور بچی مر گئی ایکسیڈنٹ میں، اور اسی پر قتل کا پرچہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا نظام ہے؟ یہ کون سی گورننس ہے؟ وہ جو مریم نواز نے پنجاب میں ایک انقلاب برپا کر دیا، میں کوئی بے جا تنقید نہیں کر رہا، یہ ہیں وہ مسئلے، ایکچولی یہ وہ مسائل ہیں جس پر عمران کہتا تھا کہ میرٹ ہونا چاہیے، نظام جو ہے وہ یہ ظلم کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر کون کسی کو پوچھتا ہے؟ وہ فیک ویڈیو ہے، جھوٹ ہے، سوشل میڈیا یہ کرتا ہے، یہ ساری کہانی ہم سنتے آ رہے ہیں۔ جو پولیس والے ہیں کہاں، ان کو کیا ہوا؟ کسی نے ان سے پوچھا جنہوں نے مارا، اس کو تشدد کیا، ایس ایچ او کہاں ہے، وہ ایس پی کہاں ہے، وہ آئی جی کہاں ہے؟ جواب دے۔ کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہو سکتا ہے؟ سندھ میں تو کچھ ہو جائے تو وزیر اعلیٰ جواب دے، کے پی میں کچھ ہو جائے تو سہیل افریدی جواب دے، اور یہاں پہ کچھ ہو تو ایل ڈی اے والے جواب دیں۔ مریم نواز کو کچھ نہیں کہنا، چینلز کو بھی ہدایت آ جاتی ہے کہ اوہ مریم نواز کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، اس کو اٹھا کے رکھنا ہے، پرائم ٹائم میں اس کی سٹوری آپ نے بریک کرنی ہے۔ جال سازی، ساری جال سازی، انفارچونیٹلی۔ بہرحال ابھی تک کی یہ تازہ ترین ہے، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، اللہ نے کے بعد۔